نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. معزز سامعین، اللہ رب العزت نے اس نظام کو بنایا اور اس نظام میں رب العالمین کا بے انتہا حکمت ہے جن تک رسائی عقل کے ذریعے ناممکن ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں کچھ انسانوں کو اعلیٰ مقام سے نوازا، انبیاء بنائے ان سے. کچھ انسانوں کو ظاہری طور پر مال و دولت سے نوازا، کسی کو حسن میں فضیلت دی، کسی کو اخلاق میں، یعنی سب انسان ایک جیسے نہیں. اسی طرح زمین کی دوسرے اشیاء، پھل فروٹ ہے، دوسرے نعمتیں ہیں، تو ایک قسم کے پھل وہ 200 کا ہے تو دوسرا قسم وہ 1000 کا ہے. ان میں یہ فرق ہے. اسی طرح زمانہ میں بھی فرق ہے، وقت میں بھی فرق ہے. اللہ نے اپنے فضل سے کچھ دنوں کو وہ اعلیٰ مقام عطا کیا جو دوسرے دنوں کا نہیں ہے. کچھ دنوں میں اللہ تعالی نے اپنے لطف و کرم کے تجلیات اور اپنے طرف قریب ہونے کے اثرات کچھ اس طرح پیدا کی ہے کہ وہ دوسرے دنوں کی نسبت سے بہت بڑھ کر ہے. لیکن یہ کوئی اپنے عقل سے معلوم نہیں کر سکتا کہ فلاں دن میں فضیلت زیادہ ہے، فلاں دن میں کم ہے. یہ صرف اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہی بتا سکتے ہیں کہ فلاں دن کی فضیلت بڑھ کر ہے فلاں دن سے. تو ان فضیلت والے دنوں میں سے 10 دن ذی الحجہ کے بھی ہے. جیسے آج 29 ذی القعدہ ہے تو کل یا پرسوں اگر چاند نظر آیا تو کل نہیں تو پرسوں سے یکم ذی الحجہ، تو یکم ذی الحجہ سے لے کر یہ 10 دن ذی الحجہ کے، ان 10 دنوں کے فضائل احادیث میں موجود ہے. یہ 10 دن ذاتی طور پر بھی فضیلت رکھتے ہیں، یعنی ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ذاتی طور پر فضیلت ڈالا ہے. اور کچھ تو اعمال ایسے ہیں کہ وہ ان دنوں کے ساتھ خاص ہے، دوسرے دنوں میں پھر وہ اعمال نہیں ہو سکتے. تو وہ تو ایک الگ بات ہے کہ کچھ اعمال ان دنوں کے ساتھ خاص ہے. جیسے ایک عام حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے اور سنن ابی داؤد اور ترمذی میں بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تمہیں ذی الحج کا چاند نظر آئے اور ارادہ ہو تمہارا قربانی کرنے کا، تو پھر اپنے بالوں سے اور اپنے ناخن سے کچھ نہ لے. جب ارادہ ہو قربانی کرنے کا، جس کا ارادہ ہو، تو فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ شَيْئًا، وہ اپنے ناخن بھی نہ کاٹے اور بال بھی نہ کاٹے. بہتر یہ ہے، مستحب حکم ہے یہ. بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کی پابندی کرنی چاہیے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے. کئی لوگوں کا معیار اپنا ہوتا ہے. کئی لوگ دین کا ڈھانچہ اور دین کا نقشہ اپنے ذہن کے حساب سے تیار کرتا ہے، پھر اس پر چلتا ہے. اس پر چلتا گیا، اس کے طرف ترغیب بھی دیتا ہے، دوسروں سے بھی کہتا ہے کہ طریقہ یہ ہے، حالانکہ وہ اس کا اپنا معیار ہوتا ہے. جیسے ان 10 دنوں میں
بال نہ کاٹنے کا حکم ہے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ عید کے دن یا دوسرے دن آپ داڑھی کاٹیں، یہ تو آپ کا اپنا معیار ہے۔ داڑھی تو رکھنا سنت ہے اور یہ تو مستقل سنت ہے۔ پرسوں ہمارے ایک بڑے عالم کہہ رہے تھے کہ ایک بندے نے 3 رکعت امام کے پیچھے پڑھ کے تو دوسرے بھائی نے ان سے کہا 1 رکعت تو آپ کا نکل گیا تھا، وہ پڑھو 1 رکعت، اب نے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا نہیں، اللہ قبول کرنے والا۔ تو اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ يَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، شیاطین نے تو ان کو پیغمبر کے راستے سے الگ کر دیا، اور اس بیچارے کا خیال ہے کہ نہیں میں تو ہدایت پر ہوں، وہ اس کا اپنا معیار ہوتا ہے، وہ دین کا معیار نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر مسئلہ پوچھ کے چلا کرے، عمل کیا کرے۔ نماز کے بارے میں کہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھوں، بیٹھ کے پڑھو، کرسی پہ پڑھو، تو یہ نہیں صحیح تندرست آدمی ہے بس آ کے بیٹھ جائے اور اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ تو بے شک اللہ قبول کرنے والا ہے، اس سے کس کا انکار ہے؟ قبول کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اس کا مقصد تو یہ نہیں، اللہ اپنے معیار کے مطابق قبول کرتا ہے۔ اسلام سے ہٹ کر کوئی اور معیار ہو تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا تو کوئی وعدہ نہیں قبولیت۔ تو ایک حکم جیسے یہ کہ ان 10 دنوں میں ناخن نہ کاٹے، بال نہ کاٹے، یہ ایک حکم ہے اور اس پر عمل بہتر ہے، لیکن یہ تو ان دنوں کے ساتھ خاص حکم ہے۔ اس کے سوا ویسے بھی یہ 10 دن بذات خود اس میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت ڈالا ہے، یہ بذات خود فضیلت والے ہیں۔ جو اعمال ان دنوں کے ساتھ خاص ہے ان سے ہٹ کر کوئی بھی نیک عمل ان دنوں میں کیا جائے تو وہ عمل دوسرے دنوں کے نسبت بہت بڑھ کر فضیلت رکھتا ہے، کوئی بھی اچھا عمل۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ترمذی میں روایت ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، ان 10 دنوں میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو جتنا پسند ہے تو دوسرا کوئی ایسا دن نہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نیک عمل کو اتنا پسند کرے۔ اور یہ علماء کرام جانتے ہیں کہ ما من ایام میں کتنا تاکید ہوتا ہے، کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو عمل اتنا پسند ہو جتنا ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو نیک عمل پسند ہوتا ہے۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ اعمال کو زیادہ پسند کرتا ہے، نیک اعمال۔ اور کسی بھی عمل کے بارے میں کہا جائے کہ ان دنوں میں یہ نفلی عمل اللہ کو پسند ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فرائض تو اپنی جگہ ہے، اس تک رسائی کسی عمل کا نہیں ہوتا۔ اس لیے صحابہ کرام نے اس تاکید کو دیکھ کر کہ کوئی بھی عمل دوسرے دنوں میں اتنا پسندیدہ نہیں جتنا ان دنوں میں ہے، تو صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد، دوسرے دنوں میں کوئی بندہ جہاد کے لیے چلا جائے اور ان دنوں میں کوئی عام عمل کرے تو کیا ان دنوں کا عام عمل جہاد سے بھی بڑھ کر فضیلت رکھتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان دنوں کے اعمال تو فضیلت رکھتے ہیں، البتہ ایک قسم کا جہاد ہے کہ اس کی حیثیت الگ ہے، وہ دوسرے دنوں میں ہو تو اس جہاد تک ان دنوں کا عمل نہیں پہنچ سکتا۔ اور وہ کون سا جہاد ہے؟ فرمایا وہ مجاہد
خرج بنفسه وماله فی سبیل اللہ، وہ خود بھی نکلا اور کسی سے چندہ مانگ کے نہیں نکلا، اپنے جیب سے خرچ لگا کر، اپنے جیب کے خرچ سے نکلا، پیسہ بھی اپنا لگایا اور بدن بھی اپنا لگایا، کسی نے اس کو بھیجا نہیں، یا اس کے خرچ پر، اس کے جانے پر کسی کا خرچہ نہیں آیا، اس نے اپنے جیب کا پیسہ لگا کر نکلا اور پھر واپس بھی نہ آیا۔ فلم یرجع من ذلک بشیء، نہ مال واپس لایا اور نہ خود واپس آیا، تو اس قسم کے بندے کے درجے تک تو کوئی عمل نہیں پہنچ سکتا، وہ تو الگ چیز ہے۔ یہ جو تبلیغی حضرات ان کے بڑے کہتے ہیں کہ اپنا مال اور اپنا بدن، تو اس حدیث میں بھی اشارہ ہے، جس عمل میں کوئی دوسرے کا شرکت لازم ہو جائے اس کا درجہ الگ ہوتا ہے، اور جو عمل آپ صرف اپنا بدن اور اپنا مال خرچ کر کے کرے تو اس کا درجہ دوسرے اعمال سے الگ ہوتا ہے۔ تو یہ 10 دن، ان میں ہر نیک عمل مانا صدقات، غریبوں پر خیرات کرنا، تعاون کرنا مجبور لوگوں سے، کسی کی دلجوئی کے لیے اس کی ہمدردی کرنا، نوافل پڑھنا، روزہ رکھنا، اس طرح جتنے نیک اعمال ہے تو یہ بہترین موقع ہے نیک اعمال کا۔ بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اس میں یہ بھی ہے، اگرچہ اس روایت میں کچھ کمزوری ہے، تو اس روایت میں یہ ہے کہ ما من ایام احب الی اللہ، کوئی دن ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہو ان یتعبد لہ فیہا، کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے ان دنوں میں، من 10 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ سے بڑھ کر ان دنوں میں اللہ تعالیٰ جتنا اپنے عبادت کو پسند کرتا ہے اتنا کسی اور دن میں نہیں۔ اور پھر اس روایت میں آگے یہ بھی ہے کہ یعدل صیام یومہ بصیام سنہ، ایک دن کا روزہ، ان 10 دنوں میں سے ایک دن کا روزہ وہ سال کے روزوں کے برابر وزن رکھتا ہے، اور ایک رات کی عبادت ان 10 دنوں میں وہ قدر کی رات، لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر وزن رکھتا ہے، یعنی اتنا بڑا درجہ رکھتا ہے۔ ان دنوں میں روزے رکھنا عبادت، اور ان راتوں میں روزے اور عبادت، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا حیثیت اور مقام رکھتا ہے۔ اور جس دل میں محبت الہی ہوتا ہے، اگر آپ کے دل میں کسی سے محبت ہو اور آپ سے کہا جائے کہ آپ کو بتا دوں آپ کا محبوب تو اس عمل سے بہت خوش ہوتا ہے، آپ اس کے لیے یہ کام کرو، وہ آپ سے خوش ہو جائے گا، تو بندہ کتنا درد دل سے اور کتنے محبت سے وہ کام کرے گا۔ تو جس دل میں محبت الہی ہو اسے کہا جائے کہ ان دنوں میں تمہارا محبوب تم سے بہت زیادہ راضی ہوگا اگر تم یہ عمل کرو گے، یہ عمل کرو گے، اور محبت الہی ہی بنیاد ہے ایمان کا، اور عبادت کا ایک اہم جز یہ محبت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے شکوے اور شکایات جو ہمارے زبانوں پر ہر وقت جاری رہتے ہیں کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، پتہ نہیں یہ حالات میرے اوپر کیوں ہے، تو یہ تو شکایت ہی ہے۔ اور کچھ تو صاف کہتے ہیں، باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے انکار کر کے، اعتراض کر کے، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بس صرف ربی سمجھا ہے، کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ مجھے پالنا اس کی ذمہ داری ہے، تو اس نے میرے مزاج کے مطابق مجھے روزی کیوں نہ دی، تو اعتراض کرتا ہے۔ حالانکہ ہم نے سمجھا نہیں اللہ تعالیٰ رب ہے تو وہ تمام محبوبوں سے بڑھ کر محبوب ہے۔
اور محبوب کے کسی عمل سے کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی عاشق نے اعتراض کیا ہو کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی محبت کرنے والے کے زبان پر اپنے محبوب کے لیے کوئی اعتراض آیا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ جفا کو بھی وفا سمجھو کہ حسرت، تمہیں حق ان سے کیا چوں چراغ۔ وہ محبوب کی ناراضگی کو بھی اپنے لیے کمال سمجھتا ہے۔ روٹھ جاتے ہو تو کچھ اور حسین لگتے ہو، ہم نے یہ سوچ کے ہی تم کو خفا رکھا ہے۔ تو محبوب کا ہر عمل اعتراض تو وہ کرتا ہے جس کے دل میں محبت نہیں ہوتا۔ جس دل میں محبت الہی ہو اور وہ پھر اس پر اعتراض کہ میرے اوپر یہ حالات کیوں ہے، دوسرے کے پاس تو اتنا ہے اور میرے پاس اتنا ہے، یہ کیوں؟ ہمارے پیر ہے غلام النصیر چلاسی، اللہ ان کے عمر میں برکت ڈال دے، ان کا ہر شعر سونے پر لکھنے کا قابل ہے۔ وہ ایک جگہ کہتے ہیں، روم از کوئی دل، روم از کوئی تو آدھی گرے ہس، روم از کوئی تو آدھی گرے ہس، میرے محبوب تیرا گھر چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤ، وہ میں نہیں، وہ کوئی اور ہوگا۔ اور تیرے در کا ہر گدا وہ تو بڑا وزیر اعظم اور آفیسر ہے، اللہ کے در کا گدا وہ حقیقت میں بادشاہ ہے۔ فقیرت پیش باب تست صابر، وزیر اعظم گدائے ہر در ہس، میرے مولا تیرے در کا ہر گداگر وہ حقیقت میں وزیر اعظم ہے۔ اور ملک کا وزیر اعظم مانا بڑا گداگر، جہاں چاہے بس لوگوں سے مانگے، امریکہ جائے، یورپ جائے، جدھر جائے بس زلزلہ زدگان کے لیے ضرورت ہے، فلاح کے لیے ضرورت ہے۔ تو بڑا وزیر اعظم مانا بڑا گداگر۔ اصل بادشاہ تو وہ ہے جو میرے محبوب کے در کا گدا ہے، وہ اسی در پر صابر ہے، اسی پر صبر کرتا ہے۔ تو ہم نے رب کو حقیقت میں سمجھا نہیں، وہی تو ہمارا محبوب ہے، وہ ہر حسن کا خالق ہے، وہ ہر کمال کا خالق ہے۔ اس کے حسن کوئی تور کہاں برداشت کر سکتا ہے؟ اس نے تو حسن کا ایک ذرہ دیکھ کر وہ ٹکڑی ٹکڑی ہو گیا۔ یہ تو مومن کا دل ہوتا ہے، بڑا دل ہے کہ وہ محبت الہی کے تجلیات کو برداشت کر سکتا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا مشہور شعر ہے، بسا لینا کسی کو دل میں یہ دل کا کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے دل جل کر تور ہو جانا۔ تو اپنے اللہ کو پہچانے، جو اپنے اللہ کو پہچانے گا وہ موت سے ڈرے گا نہیں، وہ خوش ہوگا کہ کب موت آئے تاکہ میں اپنے محبوب سے ملوں۔ جو اپنے اللہ کو پہچانے گا وہ کبھی بھی کسی سے شکوے شکایت نہیں کرے گا کہ آپ نے ظلم کیوں کیا، وہ ہر سب کچھ اپنے رب